اگر آپ میں اتنی علمی بصیرت ہے تو میں ان کی، اگر ان کی علمیت کو آپ نہیں مانتے، آپ قائل نہیں ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی علمیت کے، ان کی شخصیت کے، تو میں ان کی کتاب سیف چشتیائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھے ایک جملہ پڑھ کے اس کا مطلب بیان کر دیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ علمی حیثیت سے کتنے پانی میں ہیں۔ ایک جملہ، اور میں بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کو، جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی، اگر کسی کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قد آور ہوں، میں 4 لفظ سٹیج پر بول لیتا ہوں، علم اور ہے، علم اور چیز ہے، چند باتیں کر لینا اور چیز ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیر میر علی شاہ کی کتاب سیف چشتیائی کا ترجمہ کریں، ایک صفحے کا، آدھے صفحے کا، چند سطروں کا، پھر ایک سطر کا، یہ جتنے بڑے بڑے علم والے پھر رہے ہیں، جس کو بھی لے کر آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، لے کر آؤ، میں سیف چشتیائی رکھتا ہوں سامنے، علماء پرانے بلاتا ہوں، میں بیٹھوں گا، جتنا میرا علم ہے میں اس دسترخوان سے چند باتیں میں بھی پیش کروں گا اور آپ بھی پیش کریں، پھر ایک بورڈ بیٹھے گا علماء کا، وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ بیان میں نے صحیح کیا ہے یا آپ نے کیا ہے۔ تسویہ مابین سنی و شیعہ، اس میں آپ نے ایک گفتگو فرمائی ہے خلافت راشدہ پر۔ گستاخی والے صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہوں گے، سمجھ آئی نا؟ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب معاویہ پر جو انہوں نے بحث کی ہے اس کو ذرا پڑھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا نقطہ نظر کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کا علم پیر میر علی شاہ صاحب سے زیادہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بات پھر آپ علماء کے میدان میں بٹھا کر اپنے آپ کو میرے علی کے علم سے اوپر ثابت کریں اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے جو خود نوشت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے سوانح حیات لکھ دی ہے، ان کی اپنی تحریر ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آج تک ان کے تبرکات میں رکھی ہوئی ہے، اس کو ٹیلی کر لیں کہ کیا انہی کی تحریر ہے یا نہیں، وہ موجود ہے۔ انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی، یہ تھوڑا جملہ ہے، یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ تو نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت نہیں ہے؟ فاروق اعظم کے سامنے جب حضرت ابو الدرداء یا حضرت ابو ہریرہ وہ حضور کا پیغام لے کر نکلے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، تو اگرچہ اس نے زنا کیا، اگرچہ اس نے چوری کی، پھر بھی جنتی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا اگر اس پر پکا ہے تو وہ جنتی ہے، چاہے اس نے یہ بھی کیا پھر بھی۔ تو باہر نکلے تو آگے سے فاروق اعظم، انہوں نے کہا جناب حضور سے کہ میری تو کوئی مانے گا نہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے جوتے لے جا، نشانی کے طور پر سر پہ رکھ لیے انہوں نے،
ہیں جی؟ تو حضور حضرت فاروق اعظم راستے میں ملے تو کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرما دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا۔ حضرت عمر نے ایک تھپڑ دیا، انہوں نے کہا واپس چلو۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو حضور کی نشانی اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے۔ انہوں نے کہا حضور کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے جس طرح یہ نکل رہا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر یہ جناب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد زنا، بدکاری، شراب نوشی، جو فحاشی اور بدکاری انسان اگر اس کے لیے آپ اللہ کی رحمت کی اتنی وسعت آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ شریعت نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں صاحب الرائے کہ فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر رائے دی تو ادھر قرآن کی صورت میں وہ آیت آ گئی۔ فاروق اعظم کی بات پر اللہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے فاروق اعظم کی اصابت رائے کا، اتنا مصیب الرائے ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فاروق تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس پر وہ قائم رہا اور اس پر مرا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اضافے کیے، یہ نہیں ہے کہ تم اعلان کرتے پھرو کہ جاؤ جو مرضی کرو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بس جنتی ہو، جو برے عمل کرو کرتے رہو۔ تو حضور نے تو فاروق اعظم نے جو صحابہ ان سے ڈرتے تھے، کئی صحابہ کو آپ مارتے تھے، جھڑکتے تھے، درے لگاتے تھے، تو ان کا مقام تھا نا، صحابی تو دونوں تھے، نبی تو نہیں تھے، دونوں صحابی تھے، خواجہ تاش تھے، دونوں غلام تھے، آقا ایک تھا غلام کئی تھے، لیکن جو علمی مقام ان کو حاصل تھا اور جو ہیبت حاصل اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کا وہ مقام تھا کہ سب صحابہ ان کی عظمت کو مانتے تھے، حضور بھی ان کی بات کو سن کر ان کے مشورے پر آپ عمل فرماتے تھے۔ تو اس میں ان کی کوئی گستاخی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، تو یہ بات نہیں ہوتی، صرف بات یہ ہوتی ہے اچھا مثلا ان کے لیے جناب معاویہ کے لیے حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس امت کا قیصر ہے، اس امت کا قیصر ہے۔ جس طرح بادشاہ نہیں ہوتا جس کے آگے وہ گھوڑے چلتے ہیں، سواریاں چلتی ہیں، اور یہ آج جو وہ گارڈ چلتی ہے آگے، اس قسم کی آپ کتابیں پڑھیں، آپ کبھی تشریف لائیں، اگر آپ کو میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا شوق ہے تو میں حاضر ہوں، آپ وہاں تشریف لے آئیں، اگر وہاں نہیں آنا چاہتے تو کسی اور جگہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے بزرگ بھی اس موضوع پر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو میں ان کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ مجھے کھا تو نہیں جائیں گے، وہ بھی 4 لفظ پڑے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں، وہ شاہ حسن سے ہی تاجدار ہم بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ کئی لوگوں نے اہل بیت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کئی لوگوں نے صحابہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو اہل سنت وہ گروہ ہے جو صحابہ کی بھی ٹھیکیدار ہے اور اہل بیت کی بھی ٹھیکیدار ہے، عظمت انبیاء کی بھی ٹھیکیدار ہے اور عظمت اولیاء کی بھی ٹھیکیدار ہے۔ تو آپ یہ چیز کریں تو پیر میر علی شاہ صاحب نے پہلے جو لکھا ہے وہ آپ تصفیہ بین سنی و شیعہ پڑھیں، اور آپ کا اگر کوئی بڑا صاحب علم، بڑی شخصیت آپ کے پاس بھی اگر موجود ہو، اگر اس کے پیچھے کسی اور شخصیت کا جس پر آپ کو ناز ہو کہ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ہاں، تو وہ شخصیت بھی ہماری دیکھی ہوئی ہوگی، نہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ اور جو میرے دادا نے دلیل قائم کی ہے، میں اگر دیکھیں نا، یہ تو نہیں نا گولڈ شیف میں ساری اولاد ہے، حضرت پیر صاحب کی اور بھی اولاد ہے ساری، لیکن اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم سب وہ مولوی صاحب کو بلا کر جمع کر کے کریں۔ میں انشاءاللہ اس کی وہ اولاد ہوں جو آپ کے سامنے میدان میں بیٹھ کر آپ سے بات کروں گا، اللہ کے فضل سے میں میدان کا آدمی ہوں،
ہاں میدان کا آدمی ہوں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کو اگر یہ ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہوئی آپ آئیں, میں آپ کو اور دلائل بھی دوں گا. محیر العقول, عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر. اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں. کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا. اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں, اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا پتا. میں آپ کو بتاؤں, میرے باپ, میرے دادا, میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں, جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں, اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں, جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے, مذہب ہے, وہ حنبلی ہے, حنابلہ. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے جو تقریر کی ہے, آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں, انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں, ان سے بڑی گستاخی کی ہے. اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے, پھر میں آپ کی اس تحریر کو علماء امت کے سامنے پیش کروں گا. یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی, مطالعہ بہت کم ہے. آپ آئیں, آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا, میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی, جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے, وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے. اتنے بلا کا, حافظے کا آدمی, اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے, کچھ دعائیں کی گئیں, کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے. تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا, وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک, حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی, تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے. پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے, بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی. آج کل تو 2 دن کوئی اندر ہو جائے, تیسرے دن ضمانت کہتے ہیں. لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا, جاؤ اندر کر دیا. 5ویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا فلاں صاحب ریلی لے کر گئے, جناب پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے, ہتھکڑیاں لگاؤ, اور اندر سے سفارش کر کے منتیں کر کے جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری ضمانت لے لیں, مہربانی فرمائے مجھے رہا کر دیں. تو یہ شوشا والی حب رسول نہیں تھی, ان میں شوشا والی حب رسول نہیں تھی. بوڑھا آدمی امام احمد ابن حنبل, آؤں گا میں اس بات پر. تو
تمہیں آج بھی مولوی ہیں، آج بھی پیر ہیں، آج بھی بڑے مشائخ ہیں، آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں، کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا۔ جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا کیا کہ قرآن خلق ہے، اس نے کہا خلق ہے، آپ نے فرمایا خلق اللہ کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق حادث ہے، قرآن حادث نہیں ہے۔ اس پر جھگڑا ہوا، بڑی لمبی بحث ہے۔ خیر اس نے کوڑے مارے، بوڑھا آدمی 80 سال کا۔ تو آپ پڑھیں وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام احمد بن حنبل کے ساتھ، اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، رسے ڈال کر بچوں کے سپرد، نوجوانوں کے سپرد، جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام حنبل کو۔ وہ گھسیٹتے تھے بغداد کی سڑکوں میں۔ اور اس کے پیچھے کون چلنے والا ہے جی؟ غوث پاک۔ اس کا مقتدی کون ہے؟ اس کی فقہ کا مقلد کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص۔ اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے، تو فرما رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانتا۔ گھسیٹ کا دربار میں دو درے لگتے تو ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ درہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کانپ جاتا۔ وہ بوڑھا انسان 80 سال کی عمر میں وہ درے کھاتا رہا، کتنا عرصہ۔ آپ کو بتاؤں میں امام احمد بن حنبل کی شان، درہ لگا، ازار بند ٹوٹ گیا، دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، علماء جو اس کے چمچے تھے، آج کل چمچے علماء بھی ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، یہ جس کو کہتے ہیں دین فروش، دین بیچنے والے ملا بیٹھے تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑا برسایا گیا تو آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو بوڑھے نے آنکھ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ میرے مالک، میں تیرے قرآن کو تیری صفت بتا رہا ہوں اور یہ مخلوق خلق بتا رہے ہیں، تو میں تیری قرآن کی وہ شان بیان کر رہا ہوں جو ہے، تو مجھے بھرے دربار میں ننگا کر رہا ہے۔ تو وہ آپ کا جو پاجامہ تھا وہ بس گرنے والا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، دربار میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جو حضرت امام احمد بن حنبل کی کمر پر اس نے ہاتھ پھیرا، خدا جانے جبریل تھا کون تھا، رجال الغیب میں سے تھے۔ تو دوبارہ وہ جو ازار بند ہے وہ اس کو جوڑ دیا گیا، اللہ نے جڑوا دیا اس کو، اور امام احمد بن حنبل کی سرے دربار عزت رکھ لی اللہ نے۔ یہ وہ شان کا آدمی ہے، یہ اس شان کا۔ اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو 7 لاکھ سے اوپر انسان تھے جنازے پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز۔ تو بدترین صورت والا، ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں۔
حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ. جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائیں. حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے. یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا. علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی؟ اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں، جن کا دسترخوان وسیع ہو، جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں، لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، محل ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی. علی کے پاس جو کی روٹی، اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کو دروازہ فرمایا. حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا. حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھیں، آپ کا فقر اختیاری تھا. تو آپ نے 3 دن اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تو وہی رنگ تھا علی میں. تو پھر اسی چیز کا وارث اسی کو بنایا جو اس کا اہل تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس آپ آئیں، دیکھیں، کسی صاحب کو کوئی سوال ہو، کوئی تکلیف ہو تو تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں، کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. میں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں پیش کر سکتا ہوں. تو یہ بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر آپ سب ہم جس چیز کی بچوں کو ہم اہمیت دلائیں گے وہ بچے اس پر عمل کریں گے. اور اگر آپ کہیں جناب کہ بزرگ تو دلاتے ہیں بچے خود نہیں عمل کرتے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم پھر لوگ تو ہونا سامنے گواہ ہوتے ہیں کہ جناب ان کے والد نے یہ کہا تھا، آج یہ خود عمل نہیں کر رہے. ایسا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے جی. اور پھر دیکھیں نا، جناب حسین جیسی شخصیت موجود ہو، انصاف یار کرو. حسین کا میں تو کچھ لگتا ہوں اس یعنی اجتماع میں حسین کے خاندان کے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارا تو ویسے بھی حق بنتا ہے کہ ہم کیوں نہ تعریف کریں، ہمارا باپ دادا ہے. جس کا جو باپ دادا ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. ہمارا حسین دادا ہے، حسن دادا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں. آپ کا اگر کوئی اور ہے تو آپ کریں ان کی تعریف، ہم تو اپنوں کی کریں گے. سمجھ آئی نا؟ نسب اپنا اپنا ہے. بحمد اللہ ہم کو یزیدی نسب کے نہیں ہیں. ہاں، ہم یزید سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. ہم جناب محمد رسول اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں.
ویسے بھی نسبی بھی اور حسبی بھی. تو اس حوالے سے آپ سوچیں سمجھیں کہ یار آپ بڑے حیرت سے میری بات سن رہے ہیں, میں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی گفتگو جاری رہے یا نہیں؟ بولیں, سن رہے, مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ حقائق ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حسین کے ہوتے ہوئے, حسین زندہ ہے, حسین سانس لے رہا ہے, صحت بھی ہے ابھی, اس کی موجودگی میں ایک اور آدمی کو نامزد کیا جا رہا ہے خلافت کے لیے. کیا حسین میں کوئی عیب تھا؟ بولیں, حسین نے معاذ اللہ کوئی تاریخی طور پر ثابت کریں آپ کے حسین سے کوئی گناہ ہوا. ہم حسین کو معصوم نہیں مانتے, لیکن آپ گناہ ثابت کریں. تو کس گناہ پر, کس وجہ سے؟ کیا یہ اقربا پر بھی نہیں کہ نواسے رسول کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹی کی بیعت لی جائے؟ کیا نواسے رسول میں کمی تھی؟ کیا نواسے رسول جو ہے وہ یزید سے کم تھا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں حسین کے اولاد سے ہوں, اولاد کا اس کا خون ہوں, اس کی ذریت کا ہوں. یہاں رسول اللہ کی امت بیٹھی ہے اور میری آواز امت جہاں تک پہنچے گی, میں کوئی کسی کی وہ جانبداری نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں اس ذات کی کہ وہ ذات, وہ حسین جو زلف رسول سے کھیلتا ہو, وہ حسین جو دوش رسول پر بیٹھ کر زلف رسول کو لگام بناتا تھا اور ادھر کھینچتا تھا تو رسول اللہ ادھر مڑ جاتے تھے, ادھر کھینچتا تھا تو رسول اللہ بائیں طرف مڑتے تھے. پڑھو حدیثیں ہیں جی. تو یہ وہ حسین ہے, اور وہ حسین کہ جس کے لیے کہا کہ انا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور سیدہ شباب اہل الجنہ, اور اتنا مقام حسین کا کہ حسن حسین دونوں بھاگتے ہوئے بچے تھے نا, بچے آتے ہیں 3-4 سال 5 سال کے. تو وہ ذات رسول اللہ کی ذات صرف خطیب نہیں تھی, حضور کی ذات خطیب منبر کائنات تھی. پوری کائنات آپ کی مخاطب تھی. آپ منبر کائنات کے خطیب تھے, آخری رسول تھے. آخری رسول اب یہاں بول رہا ہوں میں, مجھ جیسا ناقص آدمی, حقیر آدمی, کم علم آدمی بول رہا ہے. تو اب بھی کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو میں اپنے خطاب کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میرے خطاب کی توہین ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہیں بیٹھ جائے. اگر آنا ہے اس کو تو پہلے آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق اعظم تشریف لائے, حضور خطبہ دے رہے تھے ممبر پر, پڑھے حدیثیں, ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو فاروق اعظم کا جلال اور رعب اتنا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے. تو فاروق اعظم جب دروازے سے داخل ہوئے تو حرم بھری ہوئی تھی دور تک. تو حضرت حضور خطبہ دے رہے تو آپ نے سوچا کہ اب اس کی ہیبت سے لوگ جگہ چھوڑیں گے تو یہاں پہنچنے تک جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں خلل پڑے گا. آپ نے فرمایا مکانک, اپنی جگہ بیٹھ, وہیں بیٹھ. فاروق اعظم جوتوں میں بیٹھ گئے کیونکہ رسول اللہ خطاب فرما رہے ہیں. فاروق اعظم کو جوتوں میں بیٹھنا پڑا. لیکن جب حسن حسین کا موقع آیا, اب آپ کہیں نا کہ رسول اللہ ان کے ساتھ کیوں محبت کرتے تھے, ایسا سلوک رسول اللہ نے کیوں کیا ان سے؟ بھائی ان کے نواسے تھے, ان کا خون تھا. تم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہو, تم پر کسی نے اعتراض کیا؟ تم کسی کی بات مانتے ہو؟ تو رسول اللہ کو تم سمجھاتے, آپ کے دور میں ہوتے تو رسول اللہ کو تم سمجھاتے کہ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا مقام وہ ہے کہ ہے سرکار دا او ہک بوہا, حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا, آپ دا ہر ایک قول زبانوں ان ہوا الا وحی یوہا.
اس مقام پر فائز کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مقام پر فائز نبی اللہ کی باتیں کر رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، گویا اللہ زبان محمد پر بول رہا ہے۔ محمد کی زبان تیری میری زبان نہیں ہے، محمد کی وہ زبان حق ترجمان ہے کہ جو بول رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بول رہا ہے محمد کی زبان پر۔ ہاں تو بول رہے تھے، آپ بتائیں، میں آپ بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، کیا ان کا بولنا رسول اللہ کا بولنا ہو سکتا ہے، برابر ہو سکتا ہے؟ بولیں، نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، ساری عمر دنیا لگے رہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز نگاہ سرکار کی اپنی شان تھی، ہے جی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ مقام حاصل تھا آپ کو، لیکن یہ دو بچے آئے، جب بھی آتے تھے تو حسن کوشش کرتا تھا کہ حسین سے پہلے میں نانا کی گود میں پہنچوں، تو حسین کوشش کرتے تھے کہ میں حسن سے پہلے میں پہنچوں۔ تو وہ ذرا منظر، یہ محبت والوں کا منظر ہے، یہ دشمنان اہل بیت کا منظر نہیں ہے، یہ کوفیوں کا منظر نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اہل بیت کے غلاموں کے لیے میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ یزید پلید کے متبعین کے لیے میں نذرانہ نہیں پیش کر رہا، یہ میں کوفیوں اور شامیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں دشمنان اہل بیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے لیے احمد رضا نے فرمایا تھا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کہ اہل بیت کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ سمجھ آئی؟ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں اولاد رسول حسن اور حسین اور زہرا بطول کی ذوات مقدسہ کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی یاد میں اشکوں کے نذرانے پیش کرنے والے۔ اپنے ماں باپ کو، تم تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں روتے، تمہارے اپنے مر جائیں تمہاری آنکھیں خشک ہوتی ہیں، کمبختو تم تو اپنوں کو بھی نہیں روتے، ہم تو ان کو دیکھو جو حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ حسین کا ان کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، صرف کملی والے کا نواسہ دیکھ کر اور مظلوم کربلا دیکھ کر آنسو بہاتا ہے۔